ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء بانی مجلس اور جن کا ذکر کیا ان کے محرومین کو استاد سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضاء المستکبرین ویہلق ملوقا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام ہے اور تیسرے عشرے کے کچھ ایام آپ کی خدمت میں خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے پھر توفیق عطا فرمائی کہ ذکر کیا جائے ان کا کہ جن کا خود پروردگار ذکر کرتا ہے، اور اپنے وجود کو ان اذکار سے منور کیا جائے اور اس نہضت سے وہ درس لیے جائیں کہ جو نہضت قیامت تک کے لیے بشریت کی بقا ہے، اور وہ نہضت کربلا کہ جسے ہم ہر سال جو ہے وہ مناتے بھی ہیں، قائم بھی رکھتے ہیں. اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ دیکھیں آج بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ امام صرف کچھ چیزوں کے لیے کربلا نہیں آئے تھے جو آج بھی ہمیں اشکار ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا کو اسی نہضت سے مشکل ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہضت کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ تحریک کتنی مہم ہے، اور اس کو ہم نے کس طرح بیان کرنا ہے. اگر یہ اپنی اصل روح کے ساتھ بیان نہ ہو تو پھر کسی کو اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر یہ وقت کے طاغوت کے نظاموں کو للکارتی رہے گی تو پھر ہر کسی کو اس سے مشکل ہے. کیونکہ ایک شخص سے کیا پرابلم تھی حاکم کو؟ پوری جو حکومت تھی، اور بہت بڑی حکومت تھی، چھوٹی نہیں تھی حکومت، اچھی خاصی پھیل چکی تھی حکومت، دور دور تک روم کی در و دیوار تک تو ٹکرا رہی تھی، بادشاہت ملکوتیت پھیل چکا تھا اسلام. کیا وجہ تھی
کہ ایک شخص کا راضی ہونا ضروری ہے. پوری حکومت ہے، شہر ہیں، ساری چیزیں ہیں، سارے گورنر ہیں، فوج ہے، سب کچھ تو ہے. پھر یہ ایک شخص سے کیا مسئلہ تھا؟ کیوں مسئلہ تھا کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتا تو کیا کرو؟ گردن کو سر سے جدا کر دو. کیوں؟ بہت سارے لوگ ہیں، چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ دشمن بھی جانتا ہے کہ یہ ایک ہی ہے جو کائنات پلٹ سکتا ہے. نعرہ حیدری، بلندترین صلوات. صلی محمد. خوب یہ ایک ہی ہے، ایک ہے، بس ایک کافی ہے. اس کو کس طرح سے منا لو یا راستے سے ہٹا لو، کچھ بھی کر لو. دشمن پہلے پوری کوشش کرتا ہے کہ پہلے مناؤ، کوئی نہ کوئی ڈیل کر لو اس کے ساتھ، کوئی نہ کوئی ٹاک کر لو، کسی نہ کسی طریقے سے یہ مان جائے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، شروع سے. جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد، جب رسول خدا نے ایک خدا کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے تو سب رسول کو صدیق اور امین مانتے تھے. سچا بھی اس سے کوئی نہیں بڑا، اپنی امانتیں بھی دیتے تھے، اتنا ٹرسٹ تھا. اس کے بعد جب کہا لا الہ الا اللہ تو وہی سب ریپیل کر گئے، دشمن ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے آفر کیے، بادشاہت لے لو، عرب کی بہترین خاتون سے شادی کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، کچھ دن ہماری مان لو، کچھ دن ہم تمہاری مان لیتے ہیں. نہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج ہو اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو بھی میں پیچھے نہیں ہٹنے والا. جب یہ بر میں مقدماتی گفتگو ہے آپ کے اذان علی کو تھوڑا سا آمادہ کرنے کے لیے، جب مایوس ہو گیا کہ آپ کو کوئی آفر نہیں چلے گی تو پھر کیا کرو؟ پھر مار دو، پھر مار دو. اب کیسے ماریں؟ بنی ہاشم اتنا بڑا قبیلہ، کانٹیکٹ کر لے اس سے. تو پھر وہ ایک آیا جو ہمیشہ آتا ہے، اس نے کہا کہ ایک ایک جمع ہو ہر قبیلے سے اور مار دو جا کے، تاکہ بنی ہاشم کس کے قبیلوں سے لڑے گا. خوب یہ بہرحال انہوں نے اپنا پلان کیا اور یہ پورے پلان کر کر اس ایک کو ختم کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے. لیکن خدا نے ایسا نظام دیا بشریت کو کہ آج کے بعد یہ ایک کبھی ختم نہیں ہوگا. جب چادر کو ہٹایا تو دیکھا ولایت نبوت میں ضم ہوئی ہوئی تھی. اب یہ شخص نہیں ہے، یہ نظام ہے، نظام پورا کائنات کا.
سامنے لوگوں کو کھڑا کر دیا. کچھ اسباب ہیں, ایسے تو نہیں ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں تھوڑے سے لوگ, یعنی اگر بنی ہاشم کو ہٹائیں تو 30-40 لوگ سے زیادہ نہیں تھے امام کے پاس, ادھر ہزاروں لوگ تھے, اور یہ وہ ہزاروں لوگ تھے کہ جنہوں نے امام کو بلایا تھا, امام کو جانتے تھے اور صحیح لوگ تھے, مطلب سارے ایسے نہیں تھے. لیکن کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو ہے وہ امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, امام کے مقابلے میں آ گئے؟ تو خدا نہ خواستہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی کہ کل جب امام آئیں گے تو ہم امام کے مقابلے میں تو نہیں کھڑے ہوں گے کہیں؟ کیونکہ دیکھیں, غلط فہمی میں مت رہیں, خوش فہمی میں مت رہیں. حسن ظن رکھنا چاہیے دوسرے کے لیے, اپنے لیے نہیں. دوسرے کے لیے حسن ظن رکھیں, ہاں اچھا ہے, برا نہیں سوچتا ہوگا, میرے لیے برا نہیں بولتا. اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ حسن ظن رکھیں, لیکن اپنے لیے نہیں رکھیں حسن ظن. اپنے لیے ہمیشہ دیکھیں کہ میرا عمل جتنا بھی ہو جائے کم ہی ہے. کبھی بھی اپنی عبادت پہ اکتفا مت کریں, کبھی اپنے اچھے عمل پہ اکتفا نہیں کریں. کیوں؟ کیا پتہ یہی بت بن جائے, یہی ریاکاری بن جائے اور انسان کو تباہی کی طرف لے جائے. تو اب ہم اپنے اندر ان ریزن کو تلاش کریں. پروردگار قرآن میں آیات مختلف ہیں. سورہ حشر میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, کہ ان جیسے نہیں ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھول دیا ہے. ان جیسے نہیں ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھول دیا ہے. فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اور وہ جو خدا کو بھول گئے ہیں خدا نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو فاسق ہیں. عزیزان محترم, علماء کرام اس تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں, خوب انسان خدا کو بھول جائے تو کیا ہوتا ہے, خدا کو بھول جائے تو کیا ہوتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو خدا کو بھول جانے سے ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس کی اپنی جو شناخت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کربلا میں یہی ہوا, کیونکہ جو خدا کو بھول گیا اب اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ امام کو مارے یا امام کے بچوں کو مارے. کیوں؟ کیونکہ خود اصل میں اسے پتہ ہی نہیں ہے. آج جیسے جوان کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کروں, میں پریشان ہوں, سٹریس ہے, کہاں جانا ہے, کیا فیوچر ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں ہے؟ کبھی غور کرے تو خدا کو بھولا ہوا ہے, خدا یاد نہیں ہے. جب خدا آپ کو یاد, تو پھر انسان ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جسے خدا یاد ہو وہ کبھی بھی اپنے مقصد سے ہٹتا نہیں. تو یہ پہلی چیز جو اسی کے ذیل میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہاں قرآن کی آیات ہیں, دوسری بھی پروردگار جو ہے قرآن کی دوسری آیتوں میں کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ایک تو یہ کافر کفر کیا, دوسرا انہوں نے انبیاؤں کو قتل کیا, یعنی جو بڑے بڑے لوگ تھے اپنے ہاتھی ان کو قتل کیا, تیسرا یہ انہوں نے عصیان کیا, یعنی کیا, یعنی گناہ کیے, گناہ. چوتھی صفت کیا ہے؟ انہوں نے تجاوز کیا, یعنی جو ان کے حقوق تھے اس سے زیادہ بڑھ گئے. یہ بنی اسرائیل کی صفات تھیں جو بنی اسرائیل نے کیا. آج بھی آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ یہی چیزیں جو ہے وہ انجام ہو رہی ہیں. انسان جب فراموشی پر آتا ہے تو پھر یہی ہو جاتا ہے. اس کی پہلی مثال عمر سعد لعین بیٹھا ہوا ہے, آپ سوچیں کہ آیا کربلا, اس کی کئی ملاقاتیں ہیں امام سے, یعنی ایک شخص امام سے ملے اور کنورٹ نہ ہو, وجہ کیا ہے؟ کئی دفعہ ملے ہیں. تو حمدان قبیلے کا شخص تھا, اس نے امام سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے, میں اس کے پاس جاؤں, اس سے بات کروں. امام نے کہا فائدہ نہیں ہے کوئی. کہا پھر بھی میں اجازت ملی, گیا. یہ اپنی تلوار کو بیٹھا ہوا تیز کر رہا تھا اپنے خیمے پہ. اس نے سلام نہیں کیا. کہا کہ تم نے سلام نہیں کیا, کہ مگر تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا کہ ہوں. کیسے مسلمان ہو؟ پانی جو فرات کا ہے یہ تو جانور پی رہے ہیں اور تم نے آل رسول پہ بند کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میں نے شہر رے کا معاملہ نہ کیا ہوتا تو میں پانی بند نہیں کرتا. اب شہر رے کیا ہے؟ دنیا. خدا کو بھول گیا ہے. دنیا ایک پوسٹ, ایک ڈیزگنیشن,
ایک حکومت ہی ہے نا، ایک جیسے ہمارے یہاں کو پوسٹ دے دیں، بولے ہم آپ کو پوسٹ مل جائے گی، MNA بن جائے، کوئی MPA بن جائے، کوئی میئر بن جائے، آپ کو پوسٹ دے دیں. اب انسان اس پوسٹ کی خاطر کتنی چیزیں بیچ دیتا ہے، اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے، انسانیت کو بیچ دیتا ہے. تو جب ایسے کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو بھول گیا ہے. اور جب خدا کو بھول گیا ہے تو پھر سرگرداں ہے. پھر اب آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، غربت کہاں ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، انہیں کوئی قدر نہیں ہے، ملک کے ملک ویران ہے، گاؤں کے گاؤں دیہات مشکلات کے اندر ہیں، اور یہ ہمارے اپنے علاقے کا جو ہم سے ووٹ لے کے گیا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو کیسے فکر ہو؟ تو خدا کو بھول گیا ہے. اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے یہ اس حد تک نہیں گیا، لیکن یہی آہستہ آہستہ چیز انسان کے قلب میں سیاہ نقطوں کو بڑھا دیتی ہے. اور پھر یہی حاکم جو ہے وہ بڑھتے 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 فرعون بن جاتے ہیں. اور پھر فرعون یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں. پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی حاکم کو، کسی بھی حکمراں کو، کسی پوسٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے اسے خوف خدا آ جائے، وہ اپنی کرسی چھوڑ دے گا، یا کام صحیح کرے گا یا کام چھوڑ دے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے ایک دن اس حاکم کے مقابلے میں جانا ہے جو مالک یوم الدین ہے. وہاں یہ کچھ نہیں چلے گا آپ کی، نہ سفارشیں چلیں گی، نہ آپ کے پروٹوکول چلیں گے، نہ آپ کی پرچیاں چلیں گی، نہ آپ کی سیاسی پارٹیاں چلیں گی، کچھ نہیں چلے گا وہاں. سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا. عزیزان محترم، اسی لیے خدا کو فراموش نہ کریں. یہ پہلی چیز ہے جس نے انسانیت کو برباد کیا ہے. انسان اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی نہیں دے رہا، پیاسا شہید کر رہا ہے. حیوان، جب انسان خدا کو بھول جائے حیوانیت پہ آ جاتا ہے. خب یہ حیوانیت پہ آ گئے. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا سو امام سے ملنے آیا، وہی کربلا کا واقعہ ہے. تلوار کے، میں نے کہا تلوار ہٹاؤ، امام سے کام ہے. ملنے گیا، کہا کیوں ہے؟ کہا عمر سعد کا پیغام دینے آیا ہوں. جب جانے لگا تو حبیب ابن مظاہر نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تم برے شخص نہیں ہو، مگر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم امام سے مل کے جا رہے ہو، اپنے آپ کو امام کی طرف لے آؤ. میں، حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، میں تمہارا ضامن بنتا ہوں کہ قیامت میں رسول سے شفاعت کرواؤں گا. ابھی جس مقام پہ اب ہدایت ہے، واعظ ہے، کسی کو آ جائے تو آ جائے، کوئی ایک بات سے سدھر جائے سدھر جائے، کوئی نہیں سدھرے تو عزیزان محترم. صدر اسلام کی بات ہے، شخص تھا، اس کے بیٹے کو جو ہے وہ مدینہ میں گرفتار کر لیا. رسول خدا نے کہا کہ جو بھی جزیہ دے آ کے آزاد کرا لے. یہ آیا اپنے بیٹے کو آزاد کرانے، تو دیکھا رسول خدا جو ہے وہ سورہ طور کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ جو عذاب ہے وہ عذاب واقعی عذاب ہے. بس ایک قرآن کی آیت سنی، مسلمان ہو گیا. ایک آیت. فضیل گھر میں کود رہا ہے کیونکہ اپنے زمانے کا بہت بڑا چور اور ڈکیت ہے، کود رہا ہے، برابر والی چھت پر بیٹھا ہوا قاری قرآن پڑھ رہا ہے. کیا وہ وقت نہیں آ گیا جب تمہارے دل تبدیل ہو جائیں؟ ایک قرآن کی آیت. فضیل کہتا ہے ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وقت آ گیا. عزیزان محترم، واعظ اور نصیحت معاشرے میں کم ہو گیا ہے. آپ بچے کو نصیحت کریں، بچہ 2 منٹ بھی نہیں بیٹھتا، اٹھ کے چلا جاتا. آج کل تو بچے ویسے ہی سنتے نہیں ہیں. آپ کو کیا پتا، زمانہ چینج ہو گیا ہے، آپ کا زمانہ تھوڑی ہے. آج کل تو بچے، بیٹیاں بیٹے ایسے ہی نکل جاتے ہیں تیزی سے. اور جب سے یہ مشکل دور جب سے ہم دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور آ گیا، پھر یہ کووڈ، پھر اس میں اندر ہر چیز آن لائن، تو ویسے ہی انسان ٹوٹ گیا ہے، جدا ہو گیا ہے. ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ساتھ نہیں رہتا، کیونکہ دشمن کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ ان کو الگ الگ کرو، ان کو الگ الگ کرو. دیکھیں بیماری بھی کتنی پلانڈ بیماری ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا بیماری نہیں ہے، وبا ہے اور بہت لیتھل ہے، اپنا خیال رکھیں۔ ابھی کل ہمارے ایک بہت اچھے دوست طالب علم کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اسی کووڈ کی وجہ سے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، ہاتھ سوریں، اور میں بھی معذرت چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال مجھے بھی بہت چلنا ہے آگے، اور زندگی صحت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط اپنی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے مجھے لگا ہوا ہو کہیں سے، آپ کو میں لگا دوں، آپ کی جان خطرے میں ہو جائے خامخواہ، تو ہمیں بہرحال ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن سسٹم دیکھیں آپ کیسا ہے کہ یہ بیماری جس کو ہو، سب سے پہلے اس کو الگ کرو، کوارنٹائن کرو، الگ کرو، الگ الگ کرو۔ الگ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اب آج کل دیکھیں اس کوارنٹائن کوفہ میں نہیں، تقدس کے لباس میں دیکھنے میں لگا کہ کوئی بنی ہاشم آ رہے ہیں۔ نہیں ہے زیادہ، میں بہت پیار سے ادب سے ہی آپ کو میسج دے سکتا ہوں۔ دشمن کہہ کر نہیں آتا کہ میں دشمن ہوں، صفوں میں آتا ہے، تقدس کے لباس میں آتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ آنے والا دشمن ہے یا میرا اپنا ہے۔ اسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، آپ بابصیرت ہونے چاہیے، آپ کو پتا ہو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس کو کیسے دیکھوں۔ تو یہاں پر بہرحال اس نے اپنے زمانے میں سب کو خریدا، کسی کو سونے سے خریدا، کسی کو جان سے خریدا، کسی کو خوف سے خریدا۔ کوفہ والوں نے اپنی تلواروں کو سونے سے بیچا ہے، سونے سے بیچا ہے تلواروں کو، تبھی تو مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ آج بھی یہ دنیا کا نظام سب کو خریدنے کے چکر میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو خریدے گا تو اس ایک کا مقابلہ کر پائے گا نا۔ لیکن اب انہیں کیا پتا، یہاں علی کے نوکر زندہ ہیں، اتنا پیسہ لگایا ہم صاحب ملک میں 20 سال تک، ابھی آج کل تو آپ ہی کے ملک میں شہر میں ٹھہرے ہوئے ادھر ادھر، 20 سال کتنا پیسہ لگایا؟ ڈیلی کی سٹیٹسٹک ہے $300 ملین، 20 سال پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے کہتے ہیں لگایا، مگر کیا کریں، آس پاس علی کے نوکر رہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، بلندترین صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ پر ابھی کیا کریں، آدمی احتیاط بھی کرتا ہے بہت ساری جگہ، اب بیٹھے بھی دارالخلافہ میں، ہم یہ نہ کل ہی واپس بھیج دیا جائے ہمیں۔ تو عزیزان محترم، بہرحال دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا، اب تو دنیا کنٹرول میں ہے، اب تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں ویسے تھوڑی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو معاملہ ٹھیک ہوگا، نہیں، معاملہ ٹھیک رکھیں گے تو وہ آئے گا۔ آپ انتظام رکھیں گے تو مولانا کو بلاتے ہیں نا، ساؤنڈ اچھا ہو، جگہ اچھی ہو، انتظام ہو، تبھی مولانا آتا ہے، اور مولانا کو آپ کہاں بلائیں گے؟ تو جو آخری ہے اس کو جب بلانے تو کتنا انتظام چاہیے آپ کو؟ گھبرا گئے، صلوات بھیجتے محمد وعلہ محمد۔ عزیزان محترم، بہرحال یہ ہے کہ کہ انسان جتنا خدا کو بھول جاتا ہے، وہ اب کیا کرے، کون سے اور چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بچا سکتی ہیں۔ عزیزان محترم، استاد یہی بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو انسان چاہتا ہے کہ خدا کو یاد کرے، بہرحال، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ انسان بہرحال گائے بگائے اپنی
زندگی کو چیک کرتا رہے. سونے سے پہلے بہرحال جوان بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ سونے سے پہلے اپنے واٹس ایپ کے میسیج چیک کرتے ہیں، فیس بک بھی چیک کر کے سوتے ہیں، انسٹاگرام بھی چیک کرتے ہیں کہ کتنی لائکس آئیں، اسی طرح اپنے نفس کو بھی چیک کر کے سویا کریں کہ کتنی اوپر والے کی طرف سے لائکس آئی ہیں اور ڈس لائکس آئی ہیں، اور اس کو بھی چیک کر کے سوئیں کہ آج میں نے کون سے ایسے کام کیے جس سے میرا رب راضی ہوا. اگر کیے ہیں تو خدا کا شکر کریں اور اس سے شکریہ کہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہو، تو نے آج مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی. اور اگر کوئی ایسے کام کیے جس سے وہ راضی نہیں ہے تو استغفار کریں اور کہیں پروردگار مجھے ہمت دے کہ میں کل یہ کام نہ کروں. تھوڑی دیر ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا. جانے میں کتنا فضول ٹائم، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کتنا آدمی ٹائم اپنا ایسے بیٹھا ہوا ضائع کر دیتا ہے. تھوڑا سا اگر انسان محاسبہ مراقبہ کر لے تو نفس اس کا خدا کی ریکالنگ پہ رہتا ہے. خدا بھی دیکھتا ہے کہ یہ جوان اپنے بارے میں اتنا سوچتا ہے، کیونکہ آپ خدا کو یاد کر رہے ہیں. خدا کو کچھ ضرورت نہیں ہے، اصل میں ہمیں خود کو ضرورت ہے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے خدا کو بلا دیا وہ اپنے حال پہ چلے گئے، اور جنہوں نے خدا کو نہیں بلایا خدا ان کو اپنی طرف لے لیتا ہے. خدا شیخ بھائی کہتے ہیں کہ میں والد کا جب انتقال ہوا تو 3 قرآن کی آیتوں کی وصیت تھی بس میرے لیے، اور وہ انہوں نے یہی کہا کہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ تلک الدار الآخرہ، آخرت جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی غرور تکبر کچھ کام نہیں آئے گا. یعنی ایک نصیحت تھی کہ بیٹا اس دنیا میں کوئی غرور تکبر نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اصل تو وہی ہے، وہاں کوئی غرور تکبر نہیں چلے گا. دوسری ایک آیت تھی کہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو درجہ ہے وہ اکرام کا، وہ کیا ہے؟ جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے. تو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں سب کچھ کرتے رہو کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، نہیں. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہی ہے جو با تقویٰ ہے. تو اگر تمہارا تقویٰ اچھا ہے تو تم خدا کے، اب دنیا کے آگے آپ 100 اچھے ہو جائیں، دنیا کے لیے اپنے آپ کو بہت اچھا کر لیں، ہو سکتا ہے ضرورت بھی آپ کو نعرہ لیں. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سلیمان نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. خوب یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے ہیں. دوسری چیز جو بہرحال استاد کہتے ہیں کہ جو انسان کو توجہ کی طرف رکھتی ہے اذان محترم، اور یہی چیزیں پرابلمٹک تھیں دوسری طرف جو امام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ قرآن ہے. مفصل وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بہت ڈیٹیل گفتگو کروں. قرآن نور ہے، اور انسان اگر اس نور سے دور ہے تو پھر آپ کا وجود نورانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کو طہارت کی ضرورت ہے. ایک ظاہری طہارت، آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، صاف رہتے ہیں. وجود کو بھی طہارت کی ضرورت ہے، باطن کو طہارت کی ضرورت ہے. وہ باطن کیسے طاہر ہوگا؟ کلام الہی سے، کہ انسان کم از کم دن میں 5-10 آیات تو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ان کو حفظ کر لے. یہ بچے ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا حفظ کرتے رہتے ہیں، رائمز حفظ کرتے رہتے ہیں اور کچھ اور. خوب ان کو اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں چھوٹی حفظ کرا دے تو ان کے وجود نورانی ہو جائے گا، اور یہی چیز کل ان کو بچائے گی. امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، قرآن جانتے تھے، مگر کیا قرآن کا نور تھا ان کے اندر؟ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ باطن خالی تھا. کہیں یہ نہ ہو کہ کل خدا نخواستہ ہم امام کے مقابلے میں آ جائیں اور ہمارے باطن خراب ہو جانے میں. تو تیسری اور آخری چیز ہے بہرحال کہ حدیث بھی ہے کہ اگر تم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ہمارے بندے کو تو اسے چند چیزوں میں پرکھو. چاہتے ہو کہ یہ ہمارا بندہ ہے نا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا ماننے والا ہے، اس کو چند چیزوں میں پرکھو، یعنی کمپیئر کرو. ایک پہلی کیا چیز ہے
پہلی چیز ایسے یہ دیکھو کہ یہ اول وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. نماز کا وقت ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی مجبوری ہو، آپ روڈ پہ ہوں، سڑک پہ ہوں، جگہ نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اس ٹائم امام کہتے ہیں کہ میرے مومن کو پرکھو، یہ نماز کے وقت میں پریشان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دوسری چیز، اسے برادری یعنی بھائی چارگی میں کہ کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا برادر مومن کے ساتھ اگر اسے ضرورت ہو تو اس کو پرکھو کہ کیا اس میں وہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. وزان محترم، خوب یہ نارمل سی چیزیں ہیں لائف میں. اسلام کوئی بہت ہارڈسٹ مذہب نہیں ہے، اسلام کو مشکل مذہب نہیں ہے، سادہ سا ہے. بات یہ کہ ہم اس سادگی کو عمل کریں. تو یہاں نماز بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں بھی نماز تھی، ادھر بھی نماز تھی، لیکن یہاں نماز توجہ کے ساتھ تھی. یہاں نماز اصل ولایت کو قبول کر کے تھی. اسی لیے تو وہ چھٹے امام کی حدیث ہے، کہا کہ تمہارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ ہوں گے جب تک ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو. اس طرف وہی تھی. اب اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے اندر وجود میں یہ ولایت ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اہل سنت برادران سے جو ہے وہ ان کو بولیں بھائی تمہاری نماز قبول نہیں. مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا ظرف ہے، جو جتنا ولایت کو مانتا ہے اسے ماننے دیں. آپ اپنی اینک سے نہ دیکھیں لوگوں کو. وہ جنت ہماری تھوڑی ہے، کوئی ہماری ہوتی جنت تو ہم نے تو تھوڑی آنے دینا تھا کسی کو. ہم بولے بھائی جائے سائڈ پہ چلے جاؤ. ہم تو مسجد میں نہیں آنے دیتے وہ آدمی جو پورا سال نماز میں نہ آئے. کیوں آ رہے ہو مجلس میں؟ مسجد میں تو کبھی نظر نہیں آتے. اگلا شرمندہ ہوتا ہے، بھائی مجلس میں آ رہا ہوں، آنے تو دو. آج ایک دفعہ آیا ہوں، کل 100 دفعہ بھی آؤں گا. تو ہم اپنے اس سے، تو اس لیے مجلس سب کی ہے، نہ سنی نہ شیعہ نہ کسی فرقے سے تعلق ہے. امام حسین کا پیغام انسانیت کا پیغام، بشریت کا پیغام ہے. کرسچن کا پوپ تھا بیلجیم کا، بہت مشہور. وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس حسینیت ہوتی تو ہم پوری دنیا کو کرسچن کر چکے ہوتے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم نے تو اپنے مومنوں کو بھی دور کر دیا ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. ہوتا ہے تو اب یہ آپ کی اپنی نصیب ہے کہ ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں کیا حاضر ہونے والا ہے. تو یہ چند دن بہرحال آپ کو میں ہی چاہ رہا تھا تھوڑا اکیڈمیکلی تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ کون سی چیزیں تھیں جو رکاوٹ ہیں، اور یہ چیزیں نیچرل ہیں جو انسان اس کو فیس کرتا ہے. جوان آج کا جن مشکلات کو فیس کر رہا ہے ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. جوان آج بہت مشکل کا شکار ہے، اور شاید ایک یہ وجہ بھی ہے کہ اس کے گھر والے یا اس کے آس پاس جو معاشرہ ہے وہ اس کی ان چیزوں کو اگنور کر رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو اگنور کر رہا ہے، اس کے پرابلمز کو، اس کے ہڈلز کو اگنور کر رہا ہے. اور اس اگنورنس کی وجہ سے اور رفٹ پیدا ہو گیا ہے معاشرے میں. اور آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں بہرحال پاکستان آتا ہوں اور پاکستان میں حالات دیکھتا ہوں، کلچر کو دیکھتا ہوں کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. اور لباس جو ہے وہ بہرحال ناآگاہانہ آپ معاشرے میں موو تو کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ٹی وی ڈرامے جو اپنے ہیں آپ کے، نہ کہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں. میں نیٹ فلکس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نیٹ فلکس کے سیزن بیٹھے ہوئے دیکھیں، نہ، جو آپ کے اپنے ڈرامے ہیں ان کے اندر کیسی کردار کشی کی جا رہی ہے، گھر کو کیسے توڑا جا رہا ہے، محرم نامحرم
تعلقات کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، حرام چیزوں کو جو اس یعنی آپ سوچیں کہ وہ نظام کہ جو شیطان کا نظام ہے، شیطان کا نظام جو ہے وہ بہت قدیمی ہے وہ، اور اس کا اپنا سیٹ اپ ہے، اس کا ایک اپنا پیرلل یونیورس بنائی ہوئی ہے تقریباً اس نے. یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت آدم جو ہے وہ آئے اور حضرت حوا اور ایک درخت سے منع کیا، ایک سیب سے منع کیا، جو بھی پھل ہے بہرحال اس سے منع کیا، مختلف ہے، یا گندم سے، بہرحال اگر کمبائن کریں تو کسی ایک چیز سے منع کیا گیا اور حضرت آدم نے وہ استعمال کیا. اچھا کس نے حضرت آدم کو کہا؟ ہم کہتے ہیں جی شیطان نے اکسایا اور وہ ترک اولا ہو گیا. یہ ایک پوری ایک ہمارے لیے حساب سے یہ ایک قرآن اور اوتھینٹک چیز ہے. ان کا بالکل اس کا اپوزٹ ہے جو اس آئیڈیالوجی نے کریٹ کیا ہوا ہے. میں بہرحال بہت تیزی سے اگر آگے زندگی میں وقت میں لگا تو بیان کروں گا. ان کے یہاں حضرت آدم انسان ہے، حضرت آدم ظاہر انسان ہے، ان کے یہاں گاڈس کا کانسیپٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بیزار ہو گئے تھے، کچھ کرنے کو نہیں تھا، تو خدا نے ایک مخلوق کو خلق کیا، خداؤں نے، کیونکہ وہ بہت سارے خدا ہیں ان کے ہاں. اور میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا کہ وہ کون کون سے خدا ہیں، لیکن وہ خداؤں سے بیزار ہو گئے، جنگیں بھی کر لی، سب کچھ کر لیا خداؤں، تو انہوں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، وہ ہے انسان. اب انسان کو انہوں نے ان خداؤں نے قید میں رکھا، اپنے پاس جکڑ کے رکھا، مگر ایک شخص جسے ہم ابلیس کہہ رہے ہیں اسے وہ کچھ اور کہتے ہیں. یہاں انسانیت کا دشمن ہے، وہاں انسانیت کا دوست ہے. کہ دیکھیں کتنا پیرالل شفٹ کیا ہے انہوں نے اس کو. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو تھا وہ ہے، وہ جنی ہے، وہ اس نے انسان کو خداؤں کی قید سے آزاد کرایا ہے. کیسے آزاد کرایا؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتے تھے کہ انسان ترقی کرے، اور خدا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے پاس کوئی علم آئے، تو اس نے آ کر انسان کو آزاد کرایا ہے اور انسان کو کہا ہے کہ تم بس نکل جاؤ یہاں سے. اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے شیطان سازی. شیطان داستان کو ایسے بناتا ہے کہ وہاں نکالا گیا، یہاں کہہ رہا نہیں تمہارے لیے ضرورت تھا. اور یہی کانسیپٹ آج اس معاشرے میں پایا جاتا ہے. اسی کانسیپٹ کے اوپر یہ سب کچھ جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کہ جو آج ہم حرام تعلقات دکھائے جا رہے ہیں ڈراموں کے اندر. غیرت ختم ہو گئی ہے ہماری. بوڑھا گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور رائٹر بھی ہم ہی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہم ہی ہیں، ٹی وی چینل کے مالک بھی ہم ہی ہیں، اسپانسر بھی ہم ہی ہیں، سب ہم ہی ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے. جان فلیٹی کہ جس کی کتاب رائٹرز کے لیے ویسٹ میں یا ایون دنیا کی اکثر یونیورسٹیوں میں کتاب مقدس کی حیثیت رکھتی ہے، وہ لوگ جو فلم یا ڈرامہ لکھنا چاہیں ان کو یہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے. اس کتاب کے اندر 36 ڈرامیٹیکل سچویشنز ہیں، 36 سچویشنز ہیں جس پر سٹوری لکھی جاتی ہے. اس 36 میں سے 20 گناہ کبیرہ ہیں. گناہ کبیرہ یعنی اس پر تم پلاٹ یہی ہے، سٹوری بناؤ، کچھ بھی بناؤ، پلاٹ سب ایک ہی ہیں. یہ آپ کا ویری ڈاؤن کا پلاٹ نہیں ہے، یہ رائٹر والا پلاٹ ہے کہ آپ کا ذہن چلا جائے اس پلاٹ کی طرف. پلاٹ یعنی جس پر سٹوری ڈیزائن کی جائے، کیا ہو کیسے ہو. 20 گناہ کبیرہ. آج آپ دیکھ لیں سارے ڈرامے. میں ممبر کے ادب میں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا جو آج معاشرے کے اندر ہوا ہے. غیرتوں کو مارا جا رہا ہے، شخص کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیٹی اس کی بیوی کر کیا رہی ہے. اس حالت میں آپ امام زمانہ کو بلائیں گے؟ پھر ہم روتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پردے پر، ان کی اسیری پر، کہ ان کو غیروں نے قید کر لیا. آج جو ہماری ماں بہنیں قید ہیں،
عورت آزاد ہو، عورت آزاد ہو، عورت آزاد ہو، کیا ہے یہ ساری وہ رکاوٹیں ہیں جو اس ایک کے لیے ہیں، یاد رکھیے گا. کسی خواب و خیال میں رہیے گا، ہر ایک موومنٹ اس کے مقابلے میں ہو رہی ہے. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایک تک پہنچیں تو آپ کو ہر موومنٹ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا. آپ کو جب تک آپ گفتگو میں بات کو لے کر نہیں آئیں گے، لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا صحیح کیا ہے برا کیا ہے. یہی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کے اندر، کہ جو خدا کو نہیں بھولتا وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتا. حق گوئی جو ہے وہ کربلا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ مگر جانتے نہیں تھے رسول کا نواسا ہے، جانتے تھے مگر حق نہیں. ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، پتہ نہیں ہے. وہ مولا کائنات کے ساتھ ہیں اور لوگوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھائے ہوئے. تو کہا مولا یہ تو قرآن، کہا ہی اصل تو قرآن تو قرآن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں ناطق کے قرآن ہوں، تم مجھے پہچانو، تم میری طرف آؤ. بصیرت یہی ہے. آج بصیرت کس چیز میں ہے؟ آج ہماری مجلس کیسی ہونی چاہیے جان محترم؟ آج ہم بیٹھ کر اپنی مجالس میں ٹائم لوگوں کا انویسٹ کریں، ضائع کریں، کہ تفرقے کی باتیں کریں، ہر وہ کام کریں جو دشمن چاہتا ہے. نہیں، آپ کے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ ایسی مجالس جو کہ تفرقہ ایجاد کریں، جو شیعہ سنیوں کے اندر اختلاف پیدا کریں، جو مومن میں اختلاف پیدا کریں، جو انسانیت کو تنزلی پر لے کر آئیں. یہ امام حسین کی مجلس نہیں ہے. یہ آپ کو خود بصیرت ہونی چاہیے. آپ روکیں ایسی چیزوں کو. آپ ہر آدمی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے ادھر بھی دنیا میں، جب آپ نے ویڈیو کلپ بنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہے وہ ہمارے سے غلط کیسے ہوں؟ جب آپ غلط کریں گے تو وہ غلط سوچیں گے آپ کے بارے میں. امام حسین کا بیان پوری کائنات کا بیان ہے. آپ پوری دنیا کے لیے ہندو، میں نے ہندو بدھسٹ کے ساتھ، ہندو جو ان کا بہت بڑا پرسٹ تھا سوامی جی، اس کے ساتھ میں نے پروگرام کیا مولا کائنات کی شخصیت پر. اس نے مجھے آخر میں بتایا، لکھنؤ کے ہیں وہ، انہوں نے مجھے بولا کہ علامہ صاحب میں آپ کے بیان بہت سنتا ہوں. تو وہ مجھے ماڈریٹر نے نیچے کمنٹ کیا کہ چلیں اب تو ہندو بھی آپ کے فالوورز ہو گئے. تو پھر اس نے بہت زبردست بات کی. ذرا محترم میں اب صرف آپ کو اس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ علامہ صاحب عزاداری مناتے ہیں، میں امام حسین کے ساتھ زندہ ہوں. یعنی آخر امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیا کیا ہے کہ ایک شخص جو مسلمان نہیں ہے. اب آپ بولیں گے بھائی مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اگر بھائی تو آنے تو دو. ایک تو جلدی اتنی ہوتی ہے ہم لوگوں کو، اور فلانے مولانا اتنا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، فلانے فرقے کے ہیں، تو شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بھائی شیعہ ہو جائیں تو پھر آپ میں ان میں فرق کیا رہے گا؟ وہ جہاں ہیں وہاں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم تو ایک تو سب کو بہت جلدی شیعہ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، خود صحیح نہیں بنتے شیعہ، دوسروں کو شیعہ بنانا ہے. وہ فلانا کیوں نہیں ہو جاتا، فلانا کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی کیوں ہو؟ جو وہ کام کر سکتا آپ کر ہی نہیں سکتے، تو اس کو وہیں رہنے دیں. باقی مولا جانے، مولا کا عزادار جانے. ہمیں کیا پتا آخری وقت میں حر علیہ السلام ہو جائے کوئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جانے محترم، بہرحال آپ کی سماعتوں کو سلام کہ آپ اتنی مشکل باتیں سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا کو دیکھیں آؤٹ آف باکس. اپنے میڈیا سے نہ دیکھیں دنیا کو. وقت قریب ہے، دور نہیں ہے. یونیورسل بنے، لوکل نہ بنے. لوکل ایشوز پہ لوکل حل کرنے چاہیے، نہ کہ اس پلیٹ فارم پہ. یہ یونیورسل پلیٹ فارم ہے، یہاں لوگوں کو کھینچنا ہے آپ نے، ریپیل نہیں کرنا. اور دنیا کو اپنا سٹینس کلیئر کرنا ہے کہ آپ کا سٹینس کیا ہے. ہمارا سٹینس کلیئر ہے، ہم اس ایک کا انتظار کر
تو ہم کیوں نہیں اس پر ایک پر جمع ہو جاتے؟ اب سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہم خود ہیں عزیزان۔ یہی وجہ تھی کہ سب لٹ گیا کربلا میں اور ایک ہی بیمار رہ گیا۔ کہتے ہیں امام نے اپنی زندگی میں 22 یا 20 حج کیے، حج، اور کبھی بھی اس راستے میں انہوں نے اپنے مرکب کو یعنی اپنی سواری کو چھڑی نہیں ماری۔ اور کہتے ہیں کہ جب امام شہید ہوئے تو یہ مرکب امام کے ادھر گھومتا رہا۔ کیوں نہیں چھڑی ماری؟ کیونکہ جو کربلا سے کوفہ اور شام کے راستے میں دیکھتا آیا کہ میری چھوٹی بہن کو تعزیانے پڑتے رہے، وہ کیسے کسی جانور کو؟ اللہ اکبر۔ امام مدینہ میں ہیں اور قصاب کے پاس اکثر جاتے ہیں، روز جاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں یہ تم نے جو قربانی کی اس کو پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جی پانی پلایا ہے، کیوں نہیں پلایا؟ امام روز پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آپ مولا کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم جانور کو پانی پلا کے شہید اس کو قربان کریں گے۔ کہا وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پیاسا شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ شخص آ کر صدا دے رہا ہے انا الغریب انا الغریب۔ امام نے پوچھا کیا ہو گیا، کیسی غربت ہے؟ کہا مولا کچھ کھانے کو نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہا اگر تم مر جاؤ تو تمہیں دفنائے گا کون؟ کہا مولا مسلمان ہے، کوئی نہ کوئی تو دفنا ہی دے گا۔ کہا پھر تم غریب نہیں ہو؟ غریب تو میرا بابا کہ جس کا 3 دن تک بدن دشت کربلا پہ پڑا رہا۔ ہاں عزادار محترم، غربت تو وہ ہے۔ بس آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کے ناسوں کو قبول کرے۔ بہرحال چند دن ہے عزادار محترم، پھر زندگی رہے نہ رہے، یہ عزا تو رہے گی، ہم رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر کب رونے کا موقع ملے۔ یہی آنسو ہیں نا وجود کو بھی ہلکا کر دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بھی خالص ہیں۔ آپ ظاہر ہے آپ جب یہ آنسو بہاتے کسی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں بہاتے، آپ اپنے وجود سے عشق اور محبت کی وجہ سے بہاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان اس غربت پہ اتنا درد بیٹھ جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی آدمی روتا رہتا ہے۔ اسی لیے امام 35 سے 40 سال گریہ کر، آسان نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے رہے مولا کتنا گریہ کریں گے، بس کر دیں۔ کہا حضرت یعقوب کا ایک بیٹا کھویا تھا، حضرت یعقوب جانتے تھے حضرت یوسف زندہ ہیں، لیکن اس کی یاد میں اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے، کیوں نہ روئے سجاد؟ اور کیا مصیبتیں ہیں کربلا میں آپ کے سامنے، مشکلات مصیبتیں۔ اجازت امامت سے جب امام گئے ہیں نا دفن کرنے، کہتے ہیں کچھ قبریں، بعض مقاتل کہتے ہیں کہ کچھ قبریں کھدی ہوئی تھیں، اب ملائکہ کھود گئے تھے یا خود رسول خدا آ کر کھود گئے نہیں پتا۔ کہا کچھ سفید پرندے بھی تھے۔ بنی اسد کا قبیلہ جو ہے وہ اب کر رہا ہے، اب یہ جوان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کون آیا ہے۔ اجازت امامت سے آئے نا، کیونکہ امام کو امام دفناتا ہے، آپ جانتے ہیں کوئی اور دفنا نہیں سکتا۔ آئے ہیں تو پھر ایک ایک کر کے بتایا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے۔ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
شناخت کہاں سے ہوتی ہے انسان کی؟ چہرے سے. جب سر ہی موجود نہیں ہے تو ایک ایک کر کر بتا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بدن پہ پہنچا، کہا تم لوگ ہٹ جاؤ، یہ میں خود دفناؤں گا. مقاتل کہتے ہیں کہ ایک یہ بدن ایسا ہے کہ جسے امام نے اٹھا کر قبر میں نہیں ڈالا، سمیٹا ہے امام نے. کس کا بدن ہے؟ کسی اور کا نہیں ہے، اپنے بابا کا بدن ہے. بدن کو کیا ہوا ایسا؟ استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کو یہ کاروان کو انہوں نے گزارا ہے نا، 11 محرم کو، تو انہیں مقتل کے پاس سے گزارا ہے. مقتل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں لاشیں بکھرے پڑے تھے، یا یوں کہیں گلشن زہرا کے پھول بکھرے پڑے تھے. گزارا. اب استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ جب امام کی نگاہ اپنے بابا کے بدن پہ پڑی، اللہ عزیزاران محترم، جب کسی کا بڑا بھائی مر جاتا ہے نا تو اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ جنازہ اٹھانے نہیں دیتے، دفناتے بھی ہیں، دوست کو بھی اٹھاتے ہیں کہ گر نہ جائے بیچارہ. اور کبھی کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو بھی اس کے دوست سب بڑا کام کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تو حال ہی نہیں ہوتا بیچارے کا. اب یہ امام دیکھ رہا ہے بابا کا بدن کس طرح کربلا میں پڑا ہوا. بدن کیسا پڑا ہوا عزادارن؟ مطلب میرے پاس اب اتنے دن سے بہرحال خدا خود ہمت دیتا ہے، مصائب پڑھ پڑھ کے، مسلسل پڑھ پڑھ کے انسان کا اپنا دل بھی جو ہے وہ ضعیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے آدمی. اور دن میں 2-3 دفعہ اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی خود اپنے وجود کو بیلنس کرنا آسان نہیں ہے. ہم پڑھ نہیں سکتے مصائب. وہ دیکھ رہا ہے مصائب، دیکھ رہا ہے. بدن کیسا ہے کہ جو کرتا تھا ایک خالی، چھٹے امام سے روایت ہے، میں بہت کم سے کم روایت آپ کی خدمت میں، وہ جو کرتا تھا نا، کرتا، صرف اس کرتے پہ 100 نشان تھے. اب نہیں پتا بدن پہ کتنے نشان ہوں گے، تلواروں کے، تیروں کے، پتھروں کے، اور جس کا کچھ بس نہیں چلا تھا اس نے ٹانگوں سے آہنت کی ہے، اور پھر شام غریباں گھوڑوں کی ٹاپوں سے. اب بدن کو ایسی حالت میں دیکھا امام نے، امام سے برداشت نہیں ہوا، روح پرواز کرتی. ایسی حالت میں بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، نیچے گرا دیا. کہا ازل حسین، رسول خدا، اے جد، اے ہمارے جد، یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدما، خون میں لت پت ہے، کربلا کی خاک بدن پہ اٹھی ہوئی ہے، ہوائیں بدن کو چھوتی ہوئی جا رہی ہیں. آزاداروں یہ بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبت آسان نہیں ہے. اب اسی حالت میں جو 11 کو امام آئے نا، 13 کو دفنانے 2-3 دن بعد کہتے ہیں کہ امام آئے، کہتے ہیں کہ امام نے بوری میں سمیٹا ہے بدن کو، اٹھ نہیں سکتا تھا بدن. میں کیا کہوں بتا سادھارن، نہ جانے کس طرح اتارا ہے. پھر کہتے ہیں امام نے کہا سرزمین کربلا تو کتنی خوش نصیب ہے، میرے بابا تیرے وجود میں ہیں. عزیزان محترم، بس آخری جملہ کہوں گا اور التماس دعا، اگر زندگی رہی تو کل اور امام کے مصائب پڑھوں گا. بس آخری جملہ کہوں گا، جب آپ کسی کو دفناتے ہیں نا، خدا آپ کے ماں بہن بھائیوں کا، آپ کی بابا کا سایہ آپ کے سروں پہ رکھے. بہرحال انسان ہے، موت حقیقت ہے. آپ نے بھی داغ دیکھے ہوں گے جوانوں کے، ماں باپ کے، لیکن جو بھی دفناتا ہے قبر میں پہلا کام کیا کرتا ہے؟ چہرے کو قبلے کی رخ کی طرف کرتا ہے. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں اپنے مولا پر، اب سر ہی نہیں ہے کدھر کرے. کہتے ہیں کہ امام جھکے، امام نے کٹی ہوئی رگوں کے اوپر بوسے دیے، وہی جگہ جہاں بہن جو ہے وہ بوسا دے رہی.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما،